إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی ہم نے روزے کی عبادت مکمل کی ہے. آج ہم نے اس جگہ پر جو ہمارے معاشر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جن کی محنتوں سے ہم نے کتاب و سنت کی ایک دیا جلائی اس جگہ، اور جب کبھی میں اس جگہ بیٹھتا ہوں تو مجھے انہی کی یاد آتی ہے. انہی کی محنتوں سے درس کا سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا، جس کو میں سمجھتا ہوں 25 سال کے لگ بھگ ہو رہا ہوگا، 20 سال سے کم نہیں ہوا ہوگا. اور اسی وقت سے دھیرے دھیرے ہم لوگوں نے افطار کا بھی پروگرام شروع کیا، اور اس افطار کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی دینی مجلس کا اہتمام شروع کیا گیا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ کوشش ہم کو بہت آگے تک لے گئی، اور انشاءاللہ معاشرہ صاحب کا لگایا ہوا یہ پودا ان کے لیے نجات کا، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ اس سب کو، ان کوششوں کو، جو کوشش کرنے والے گزر گئے ان کی بخشش فرمائے، اور جو لگے ہوئے ہیں ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم گزار رہے ہیں. اس مہینے کی عظمتیں، اس کی برکتیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں، ان کا ہم بار بار ذکر سنتے ہیں. کوئی بھی مجلس ہو اس مہینے کی، ہر مجلس میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے. خطبہ اپنے خطبوں میں، علماء اپنے دروس میں اس کو بیان کرتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. حقیقت میں یہ مہینہ 29 یا 30 دن جو اللہ نے رمضان کے امت محمدیہ کو عطا کیے، یہ اللہ کی طرف سے اس امت کو ایک عظیم، ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہے. ایک ایسی نعمت ہے امت محمدیہ کے لیے اللہ کی طرف سے جو پچھلی کسی امت کو نہیں دی گئی. اللہ رب العالمین نے اس امت کو نوازا مختلف طریقوں پر. انہی نوازشات میں، اللہ کی انہی نوازشات میں یہ مہینہ ہے. پچھلی امتوں کی عمر اس امت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی تھی، اس اعتبار سے نیکی کرنے کا موقع ان کو زیادہ ہوتا تھا.
لیکن اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ اپنے نبی سے، اپنے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ہوا ابی و امی سے، کہ آپ کی امت کے افراد جنت میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ یہ ہمارے نبی کی خصوصیت، غور کیجئے، نبی کی خصوصیت، اللہ نے ہمارے نبی کو یہ خصوصیت عطا کی کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد بھی جنت میں سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ کیسے زیادہ ہوگی؟ اس پر غور کیجئے۔ اس امت کے عمر کو اللہ نے سب سے کم رکھا۔ پچھلی تمام امتوں کے عمر، حتیٰ کہ یہود و نصارہ میں بھی ان کی عمریں اس دنیا میں زیادہ وہ اس دنیا میں زیادہ جیتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت عطا کی امت محمدیہ کو، پیارے نبی کی امت کو، کہ ان کو ایسے دن دیے، ایسی جگہ دن، ایسی راتیں دی، ایسے مہینے دیے اور ایسی جگہیں دی جہاں نیکی کرنے کا اجر ثواب بہت زیادہ، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ آدمی 100 سال کی عمر میں عمل کر کے بھی نہ پہنچ سکے۔ حدیثوں میں ان کا باقاعدہ ذکر ہے، اور انہی مخصوص دنوں میں سب سے مخصوص دن رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ جس کو اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں سے خصوصیت عطا کی۔ ایک بڑی خصوصیت، جو سب سے بڑی خصوصیت کہا جائے گا، اس مہینے کو اللہ نے قرآن اتارنے کے لیے منتخب کیا۔ یہی مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ دوسری بڑی خصوصیت اس مہینے کی یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں روزے کی عبادت فرض کی، جو عبادت دوسرے اور عبادتوں سے، حقیقت میں ہر عبادت کا جو ثواب اللہ کے بہت ہے، لیکن اس عبادت کا جو ثواب وہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ کسی کو نہیں معلوم، یہ اللہ کے علم غیب میں ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا بدلہ ہوگا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا اجر ثواب اللہ کتنا دے گا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ جب بندہ اللہ سے ملے گا تو اس کو اندازہ لگے گا کتنی یہ عبادت اگر قبول ہو گئی تو کیا ملا۔ اسی لیے اس کو بندے کے لیے خوشی کا موقع کہا گیا کہ بندے کی حقیقی خوشی اس وقت ہوگی، روزہ دار کی حقیقی خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اللہ سے ملے گا اور اپنے اس روزے کا اجر ثواب اللہ کے یہاں دیکھے گا۔ تو یہ عبادت اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ ہے رات کی عبادت، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، جسے ہم تہجد کہتے ہیں، جسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں۔ اسی مہینے میں تو پڑھتے ہیں ہم یہ نماز بھی ہم لوگ اسی مہینے پڑھتے ہیں، دوسرے اور مہینے نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ قیام اللیل پورے سال کے لیے ہے۔ لیکن تراویح کی نماز خاص طور پر عشاء کے بعد، دیکھیے تراویح کی نماز کس کو کہتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز، فجر کا وقت ہونے سے پہلے تک جو نماز پڑھی جاتی ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر کا وقت ہونے سے پہلے تک جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ تراویح عام طور پر اصطلاحی طور پر کسے کہتے ہیں؟ جو عشاء کے بعد، عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کو تراویح کہتے ہیں۔ حالانکہ رات کی نماز پوری رات کی نماز ہوتی ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر جب طلوع ہوتی ہے اس وقت تک اس کو قیام اللیل، تہجد سب کہتے ہیں۔ لیکن ہم تراویح جب لفظ بولتے ہیں تو اس سے کیا مطلب ہم سمجھتے ہیں؟ وہ نماز جو عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ نماز عام طور پر ہم کب پڑھتے ہیں؟ اسی رمضان کے مہینے میں۔ یہ بھی رمضان کی ایک خصوصیت ہے۔ کتنی خصوصیت اللہ نے دی۔ اور ایک اور خصوصیت میرے بھائیوں جس کی طرف ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے، اور اسی لیے اس مہینے کی اہمیت ہم نہیں آج تک سمجھ پائے۔ اس مہینے میں نیکی کا اجر ثواب اللہ نے دوسرے مہینوں سے بہت زیادہ بڑھا رکھا ہے۔ روزے کی خصوصیت میرے بھائیوں یہاں غور کیجئے، روزے کی عبادت کی خصوصیت کیا ہے؟ آدمی صبح صادق جب ہوتی ہے اس وقت کھانا بند کرتا ہے، روزہ وہیں شروع ہوتا ہے۔ کب روزہ ختم ہوتا ہے؟ جب افطار کرتا ہے، سورج ڈوبتا ہے۔ یہ پورے وقت یعنی دن میں جب تک سورج موجود ہے پورے دن میں آدمی عبادت میں رہتا ہے۔
آدمی روزے میں رہتا ہے، کیا مطلب؟ روزے کی عبادت دن بھر اس کی چلتی ہے، اور اس عبادت کے بیچ میں وہ کیا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے۔ ایک عبادت کے بیچ میں اتنی ساری عبادتیں، اور اسی لیے اس رمضان کے عبادت کا جو ثواب دوسری عبادت سے بہت زیادہ ہے، کہ اس میں آدمی دوہری عبادت کرتا ہے، سنگل عبادت نہیں کرتا۔ نماز پڑھتے ہیں آپ تو صرف نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں تو آپ صرف صدقہ کرتے ہیں، لیکن جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھتے ہوئے آدمی کا دل ہی عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ عام دن میں روزہ رکھ کے دیکھیے، جس نے روزے رکھنے کا تجربہ نہیں کیا ہے وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ عام دن میں آپ روزہ رکھیے، آپ نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، لیکن عام دن میں جب آپ روزہ رکھیں گے تو اس دن میں بھی آپ نماز کا اہتمام کریں گے، خود بخود آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ فجر کی نماز آپ کی غائب، لیکن آپ عام دن میں روزہ رکھ لیجئے، دیکھیے ضرور فجر کی نماز میں آپ موجود ہو رہیں گے۔ روزہ خود بخود عبادت کراتا ہے، روزہ خود بخود عبادت کراتا ہے، اور اسی لیے جب روزہ دار روزہ رہتا ہے تو وہ دوہری عبادت کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور دوسری اور بھی عبادتیں کرتا ہے۔ اور اسی لیے روزے کی اتنی فضیلت ہے، اور روزے کو اللہ نے اس مہینے کے لیے منتخب کیا، اس مہینے کو روزے کے لیے منتخب کیا، اسی لیے اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے اس مہینے کی اہمیت بیان کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنا عظیم مہینہ ہے، اس عظیم مہینے کو نیکیوں کے اس موسم بہار کو آدمی پائے اور اللہ کی رحمت کا اپنے مستحق نہ بنائے۔ آپ خود سوچئے، آپ کو اچھا سا بزنس کرنے کا پورا موقع ملے، نظر آ رہا ہو کہ آج ہم 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں، لیکن اگر اس موقع کو آپ گنوا دیں تو کیا کہا جائے گا؟ بیوقوفی تو کہا جائے گا آپ کو، یہی تو کہا جائے گا کہ بیکار آدمی ہے، اتنا بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ موقع کیسے بھنائے۔ تو میرے بھائیو، یہ موقع بھنانے کا دن اللہ نے دیا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راغب انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہ۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہ آدمی رسوا ہو، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی نقصان میں رہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ جس نے پایا اور عبادت کر کے اللہ کے ہاں اپنی بخشش نہ کرا لی، اللہ سے گناہوں کی توبہ کر کے اپنی بخشش نہ کرا لی۔ اتنا اچھا مہینہ پانے کے بعد اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے، جہنم کے دروازے بند، اور اس کے بعد بھی آپ کی مغفرت نہ ہو، کیسے مومن، کیسے مسلمان آپ ہیں؟ موقع پا کر آپ کی مغفرت نہیں ہوئی، کہا ہے کہ ایسا آدمی خائب و خاسر اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ مہینہ اب ہم سے ہر سال کی طرف پھر الگ ہو جا رہا ہے، گزر رہا ہے۔ 20 راتیں آج ہو جائیں گی، 2 عشرہ قریب آج خط، ایک آخری عشرہ بچا ہوا ہے۔ تو آئیے اسی عشرے کی فضیلت کو ہم سنیں۔ رمضان کی فضیلتیں تو ہم نے سنی ہوں گی میرے بھائیوں، آئیے یہ آخری عشرہ جو ہے، رمضان کا آخری عشرہ، یہ بہت ہی اہم ہے۔ جس عشرے کو ہم عید کے تہوار کی تیاری میں گزار دیتے ہیں، جس عشرے کو ہم مارکیٹ کی خریداری میں گزار دیتے ہیں، جس عشرے میں رات میں عبادت کرنا بھول جاتے ہیں ہم، میرے بھائیوں یہی عشرہ تو اصل کمانے کا ہے، یہی عشرہ تو اصل میں کمانے کا ہے، یہی عشرہ تو اصل میں عبادت کا ہے۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کے طریقے کو اپناؤ۔ نبی کا حال یہ ہوتا تھا کہ یہ عشرہ جب آتا تھا تو دنیا سے الگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ آخری عشرے میں آپ مسجد میں اعتکاف میں رہتے تھے، تمام پوری دنیا سے الگ، بیوی بچوں سے الگ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کیا کہتی ہیں، عبادت کیسی کرتے تھے؟ اذا دخل علیہ العشر الاواخر من رمضان، کہتے ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ عبادت کے لیے، کسی بھی کام کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کمر کس لیا ہے، تیار ہو گیا ایک دم کہ اب یہی کام کر ڈالیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تو کہا کہ کمر کس لیتے تھے، یہ نبی کی طریقہ تھا۔ دنیا بھول جاتے تھے، اپنے اہل و عیال سے الگ ہو کر مسجد میں اعتکاف کر لیتے تھے۔ اور یہی نہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اپنے بال بچوں کو بھی جگاتے تھے، ان سے بھی کہتے تھے کہ یہ آخری عشرہ، اب آخری 10 دن رہ گئے ہیں، اب اس میں جو کمانا ہے کما لو، معلوم نہیں کہ اگلے سال رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہے کوئی نوجوان جو یہ دعویٰ کرے کہ اگلے سال وہ رمضان میں موجود رہے گا؟
کتنے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، رمضان کا روزہ رکھا تھا، عبادتیں کی تھی، نماز پڑھی تھی، تہجد پڑھی تھی، سب کچھ کیا تھا، آج اللہ رب العالمین کے پاس گئے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمارے لیے رحمت نازل کی ہے کہ ہم کو پھر موقع دیا، پھر رمضان عطا کر دیا۔ وہ چلے گئے، ان کے لیے عمل کا راستہ بند ہو گیا، اب جو لے گئے وہ لے گئے، ہمارے لیے تو اللہ نے راستہ بھی کھلا رکھا ہے۔ یہ 10 دن میرے بھائیوں، یہ بہت ہی قیمتی دن ہے، بہت ہی قیمتی دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے مسجد میں، گھر سے الگ ہو جاتے تھے، بیوی بچے سے الگ ہو جاتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی مسجد میں 10 دن تک مسجد ہی میں رہے گا، مسجد سے باہر نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر اس کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد ہی کے اندر رہے گا، وہ مسجد ہی میں اس کا کھانا دیا جائے اور مسجد ہی میں وہ دن پورے طور پر 10 دن عبادت کرتا رہے۔ بس پیشاب پاخانے کے لیے بھی اس کو مسجد کے باہر نہیں جانا۔ اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے، بحالت مجبوری، وہ پیشاب پاخانے کے لیے جا سکتا ہے، بس بحالت مجبوری۔ اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تب، اگر مسجد میں انتظام ہے تو مسجد سے جا نہیں سکتا ہے اعتکاف جس نے کیا ہے۔ تو غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کا کیا طریقہ تھا اس آخری عشرے میں۔ اور اسی آخری عشرے میں میرے بھائیوں، رمضان کی ایک خصوصیت، میں نے کہا نا رمضان کو اللہ نے بہت خصوصیت دی ہے، اس میں ایک خصوصیت بہت بڑی ہے جو اسی عشرے میں ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اسی رمضان کے آخری عشرے میں ہے، جس شب قدر کا اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ جو آیت، جو سورہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ پوری رات کی کیفیت اور پوری رات کی فضیلت اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کی، اس سورہ کے اندر بیان کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے، یہ کیسی فضیلت والی رات ہے، تمہیں کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سنو شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ وہ جوڑ لیجئے، 1000 مہینے کتنے سال ہوئے، یہ آپ خود جوڑ لیجئے۔ شاید بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کی اتنی پوری عمر ہی بھی نہیں ہوگی۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر، یعنی پوری عمر عبادت کر کے بھی اس فضیلت کو نہیں پا سکتا آدمی اگر اس کو گنوا دیا۔ یہ کون سی رات ہے، ابھی اس کا میں ذکر کروں گا۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس کی فضیلت اللہ نے یہ بیان کی کہ اس رات میں فرشتے اور روح الامین، جبریل امین اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر معاملے کو لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صرف اترتے نہیں، یہ فرشتے روح القدس جبریل امین کے ساتھ جو اترتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ غور کیجئے، اگر آپ کو فرشتوں کی دعا لینا ہے اس رات میں، اس رات کی دعا ایک تو فضیلت والی، اور پھر فرشتے دعا کریں میرے بھائیوں، کتنی بڑی برکت ہے، یہ کتنی بڑی برکت ہے جو شب قدر میں ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے، اس رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے۔ یہ رات ہے کون، کسی کو نہیں معلوم، یہ اللہ کے علم غیب میں۔ شب قدر یہ اللہ کے علم غیب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ یہ 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ آخری عشرے کے، رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 طاق راتیں جو ہوئیں، ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، شب قدر کو تلاش کرو، تلاش کرو۔ کوئی ایک رات پڑھنے سے نہیں ہوگا،
شب قدر کو تلاش کرو. کہاں تلاش کرو؟ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں. رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتیں جو ہوئی ان میں شب قدر تلاش کرو. انہی میں سے کوئی ایک رات ہے. اس رات کی سب سے بڑی فضیلت اللہ نے یہ بتلائی ہے کہ اس میں اس نے قرآن نازل کیا. کیسے نازل ہوا میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو بتلا دوں, آپ شاید جانتے نہ ہو کیسے اللہ نے نازل کیا. قرآن کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا, اپنے پاس رکھا. قرآن یہ اللہ کا کلام. میرے بھائیو, قرآن کے بارے میں ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے. اگر اس میں کوئی کھوٹ ہوگا تو ہم مسلمان نہیں ہیں, یہ یاد رکھیے. اگر اس میں کوئی کھوٹ ہوگا تو ہم مسلمان نہیں ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ کلام اللہ کی صفت, اللہ ہی سے یہ کلام آیا. جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں, اللہ کا کلام ہے یہ, اور اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں, اپنے کلام کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ کر اپنے پاس ہی محفوظ رکھا. اور جب اس کو اتارنا ہوا, اس کا حکم ہوا اور اس کو اتارنا ہوا, تو اس نے لوح محفوظ سے اپنے اس کلام کو اتارا آسمان دنیا پر. اور یہ کب اتارا؟ یہی شب قدر میں. شب قدر میں اس کو آسمان دنیا پر اتارا. بیت العزہ اللہ نے بنایا, عزت والا گھر آسمان دنیا پر, وہ اسی میں قرآن رکھا گیا. شب قدر میں اتار کر اسی میں رکھا گیا. اور پھر آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتارنا ہوا غار حرا میں, اس کا نزول شروع ہوا. سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی تھی میرے بھائیوں نوجوانوں؟ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلی آیت قرآن کی کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں عبادت کرتے تھے. پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ غار حرا میں نازل ہوئی تھی. یہ کب نازل ہوئی تھی؟ محققین نے باقاعدہ کیلنڈر سے ثابت کیا ہے 21ویں رمضان کی وہ رات تھی. یہ طے ہے کہ رمضان میں یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس سرزمین پر بھی, یہ طے ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کے سب مورخین یہ کہتے ہیں کہ غار حرا کی وہ رات, جس رات میں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اترا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, جبریل علیہ السلام آئے, وہ رمضان تھا. اور صحیح تحقیق کے حساب سے 21ویں رات تھی, گویا وہی شب قدر تھی. اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا شب قدر میں, اور اس سرزمین پر بھی نازل کیا شب قدر میں. اسی کو اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ اللہ کا کلام ہے جو غلط نہیں ہو سکتا ہے. وہ جس کا کلام ہے, جس نے اس سرزمین کو پیدا کیا اور جس نے اس دین کو بھیجا. اگر اس میں کسی کو شک ہوگا میرے بھائیوں, تو اس کو اپنے دین میں شک ہوگا, اپنے اللہ کے کلام میں شک ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ کون سا مہینہ وہ ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. انزل فیہ القرآن, یہ اللہ خود کہہ رہا ہے, قرآن نازل کرنے والا رب خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا. اور رمضان کی کون سی رات؟ شب قدر. اس لیے شب قدر کی اتنی فضیلت ہے. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے افضل ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری رات, پانچوں رات میں اس پوری رات, یہ پانچوں رات میں رات بھر عبادت کرتے تھے. معلوم نہیں کون سا وقت اللہ کو پسند ہو جائے, کون سی عبادت اللہ کو پسند ہو جائے, کون سی دعا اللہ رب العالمین ہماری قبول کر لے. یہ رات اگر مل گئی تو ہماری پوری زندگی جو عبادت ہم کرتے رہے ان سب سے افضل ہو جائے گی میرے بھائیوں. لیکن افسوس, ہماری بدقسمتی کہ ہم اسی کو گنوا دیتے ہیں. کہاں گنواتے ہیں؟ سڑکوں پر گھوم کر, چائے خانے میں بیٹھ کر, رات میں جو ہے مٹر گشتی کر. یہ وقت میرے بھائیوں ایک مسلمان کے لیے گھومنے پھرنے کا نہیں ہوتا ہے. یہ رات, یہ پانچوں رات کا اہتمام کیجئے اور اپنے ایمان کو زندہ کیجئے میرے بھائیوں, اپنے ایمان کو زندہ کیجئے. ایمان زندہ کیجئے اللہ پر کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اس رات میں کو اگر پالو گے, اس رات میں عبادت کرتے ہوئے اس رات کو گزار دو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. تمہیں 1000 سال کی عبادت سے زیادہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا. بہتر ہے 1000 رات عبادت کوئی کرتا رہے, اس سے بہتر ہے, یعنی اس سے زیادہ تم کو اجر و ثواب ملے گا اس ایک رات میں اگر عبادت کر لے جاؤ گے, اس ایک رات کو پالو گے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. ایک سال کا واقعہ ہے, آپ نے رات میں تہجد کی نماز پڑھائی,
اور اس کے پہلے آپ نے غور کیجئے، یہ رات شب قدر، میں نے پہلے کہا یہ شب قدر ایسی رات ہے جو صرف اللہ کے علم غیب، اسی کے علم غیب میں کسی کو نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ واقعہ سنیے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، دو صحابہ کرام جھگڑ رہے تھے، آپ نے ان کا جھگڑا چھڑایا۔ جھگڑا چھڑانے کے بعد رمضان کا مہینہ تھا، جھگڑا چھڑایا۔ جھگڑا چھڑانے کے بعد آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ غور کیجئے، فرمایا کہ میں اس لیے اپنے حجرے سے نکلا تھا کہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ اس سال کون سی رات، پانچوں رات میں سے کون سی رات شب قدر ہے، مجھے بتا دیا گیا تھا کہ اس رات شب قدر کون سی رات ہے، اور میں اس لیے اپنے گھر سے نکلا تاکہ تم کو بتا دوں کہ کون سی رات یہ ہوگی، اس سال کون سی رات ہوگی۔ لیکن تم دونوں کے جھگڑے کو چکانے میں، تم دونوں کے جھگڑے کے فیصلہ کرنے میں وہ علم، اس رات کا علم اٹھا لیا گیا مجھ سے، وہ علم لے لیا گیا، اٹھا لیا گیا، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی رات ہوگی۔ وَلَعَلَّهُ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ 21ویں رات شب قدر ہے تو اس رات کو عبادت کر لیں گے، باقی چاروں رات تو گئی ہے نا کہ نہیں۔ اللہ کی مصلحت دیکھیے، اللہ تعالیٰ عبادت کرانا چاہتا ہے ہم سے، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ عبادت کرانا چاہتا ہے۔ قرآن پڑھیے، تسبیح پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ سے دعائیں مانگیے، استغفار، میرے بھائیو، یہ سب اس مہینے کی خصوصیت ہے، اس مہینے کی خصوصیت ہے، اللہ نے کتنا اچھا دیا ہے۔ میرے بھائیو، ایک مومن سوچے تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے۔ الرحمن الرحیم جو کہا ہے اس نے، الرحمن الرحیم کہا ہے تو ایسے ہی نہیں کہا ہے، کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ پورا راستہ کھول دیا ہے، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ تو پکار پکار کہہ رہا ہے کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کا راستہ تمہارے سامنے ہے، لیکن ہم لینا چاہیں تب تو ہمارے دل میں چاہت ہو، پیسہ دیکھ کر چاہت ہوتی ہے، جنت دیکھ کر چاہت نہیں ہوتی ہے۔ جنت سامنے رکھی ہوئی ہے، آؤ لو عبادت کرو اور جنت لے لو، لیکن اس کی چاہت ہمیں ہو تب تو ہم عبادت کریں، ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ جنت حاضر ہے، دکھائی دے۔ صحابہ کرام کو دکھائی دیتی تھی، صحابہ کرام کو دکھائی دیتی تھی، اسی لیے عبادت نہیں کرتے تھے۔ ایک میں نے کہا ایک سال کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ شب قدر وہ رات ہوگی، اس سال شب قدر وہ رات ہوگی جس میں تم لوگ مجھے دیکھو گے کہ میں نماز سے سر اٹھاؤں گا تو میرے پیشانی میں پانی اور مٹی لگا ہوگا۔ کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ میں نماز سے سر اٹھاؤں گا تو میرے ماتھے پر، تم لوگ پیشانی پر دیکھو گے کہ مٹی اور پانی لگا ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس رات، جس رات آپ نے بیان کیا، جس رات کے تعلق سے، اس رات بارش ہو گئی۔ اللہ اکبر، اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے نوازتا ہے، سوچیے کتنا اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، کتنی اس کی بڑائی، کتنا شکر ادا کیا جائے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام بارش ہو گئی، اب بارش جب ہوئی تو جو چھت تھی، ہماری طرح پکی مسجد تو تھی نہیں، چھت کیا تھی؟ کھجور کا جو تنا تھا، کھجور کے جو پتے تھے، اسی کو کھجور کا تنا کھڑا کیا اور اس پر جو پتے اور سب جو سائبان ہوتا ہے وہ ڈال دیا تھا، بس یہی کچی مسجد تھی۔ مسجد کچی تھی، ایمان پکا تھا۔ آج مسجد پکی ہو گئی، ایمان کہاں گیا؟ ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کہا کہ مسجد کچی تھی، بارش بھی تو پانی جو ٹپکا تو آپ کا جہاں سجدہ کرتے تھے وہاں پانی گرا، اور زمین بھی کچی تھی، مٹی تھی زمین میں، اور وہ پانی جب مٹی پر پڑا تو پوری زمین مٹی کی بھیگ گئی۔ بارش اچھی ہوئی، پوری مٹی مٹی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مٹی میں پانی میں سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے نبی سے کہ نبی کہو تو اس احد پہاڑ کو پورا تمہارے لیے سونا بنا دیں، لیکن نبی نے کیا پسند کیا؟ کچی مٹی کو، اسی میں سجدہ کرتے تھے۔ یہ ہے ایمان میرے بھائیو، یہ ہے ایمان۔ ایسی جگہ پر سجدہ کرتے تھے جہاں بارش ہوئی تو مٹی دلدل ہو گئی، مٹی دلدل ہو گئی، اسی پر سجدہ کیا، اور جب پیشانی اٹھائی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے پیشانی پر پانی اور مٹی لگا ہوا ہے۔ کہا کہ اس سے ہم کو آپ کی اس بات پر یقین ہو گیا کہ آج کی رات تو شب قدر ہو گئی، اس لیے کہ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ رات شب قدر ہوگی جس رات میں مٹی اور پانی پر سجدہ کروں گا، میری پیشانی پر مٹی اور پانی لگا ہوگا۔
اللہم صلی وسلم بارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ تھے صحابہ کرام اور یہ تھے ہمارے پیارے نبی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی کہ ہم ایمان کو تازہ کریں اور اس رات کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ کو سمجھیں اور اس رات میں عبادت کرنے کی کوشش کریں، اپنے کو تیار کریں ابھی سے کہ یہ رات جس کی اتنی فضیلت ہے، جس کے لیے اتنی عبادتیں کرتے تھے ہمارے پیارے نبی، تو ہم کیا کریں؟ معلوم نہیں، آج ٹھیک ہے آپ نوجوان ہو، لیکن کیا کہہ سکتے ہو کہ اگلے سال آپ ایسے ہی تندرست رہو گے، ایسی عبادت کرو گے، اگلے سال یہی رمضان ہم کو ملے گا؟ میرے بھائیو، اللہ موقع دیتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے کہ نیکی کرو، اللہ موقع دیتا ہے کہ جنت حاصل کرو، اللہ موقع دیتا ہے کہ آپ اس کی خوشنودی حاصل کرو۔ سوچو، رمضان کی ایک بڑی خصوصیت اور بتاؤں میں، رمضان کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رمضان کے لیے پورے سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان کا چاند ہوتا ہے دنیا میں، رمضان کا چاند جب دنیا میں ہوتا ہے تو جنت کے جو باغات ہیں، جو درخت ہیں، ان کے نیچے سے ایک نہایت ہی خوشبودار ہوا چلتی ہے۔ یہ ہوا جب حور عین کو لگتی ہے اور اس کی خوشبو لگتی ہے تو ان کو جن کو اللہ نے جنتیوں کے لیے پیدا کیا ہے، وہ حور عین جن کو اللہ نے جنتیوں کے لیے پیدا کیا ہے، میری ماں بہنوں، یہ بھی آپ بھی جان لو کہ اس دنیا میں جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ نیکی کی زندگی گزارے گی، نیکی کی زندگی گزارے گی، دینداری کی زندگی گزارے گی، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارے گی، وہ بھی اس دنیا میں حور عین کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ یہ بھی حدیث میں ہے، یہ نہیں کہ صرف دنیا میں، اس دنیا کی بیوی اس دنیا میں بھی اپنے شوہر کو ملے گی، بشرطے کہ اس نے اس دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ شوہر نامدار نیکی کی زندگی گزارے اور وہ عورت بھی نیکی کی زندگی گزارے، اور حور عین کے ساتھ وہ بھی ہوگی اس جنت میں۔ تو حور عین کو جب یہ ہوا لگتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ اے اللہ، دعا کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رمضان شروع ہو گیا، مبارک ہو رمضان، کہتی ہیں مبارک ہو رمضان، اور کہتی ہیں کہ اے اللہ، تو ہمارے ذریعے ان لوگوں کو ہمارے ذریعے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر جن کو تو ہمیں دینے والا ہے، جن کو جو ہم سے ملنے والے ہیں، تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر ہمارے ذریعے، اور ان کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر۔ یہ دعا کرتی ہیں۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی خصوصیت پر غور کیجئے، اس کی برکتوں پر غور کیجئے، یا اس میں عبادت کرنے کی اہمیت کو سمجھیے اور زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کیجئے۔ معلوم نہیں اگلے سال پھر یہ موقع ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس رات میں جتنی عبادتیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، میرے بھائیوں، نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان سب میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ آپ رات کی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن کتنی لمبی پڑھتے تھے؟ کہتی ہیں کہ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہتی ہیں کہ کتنی لمبی پڑھتے تھے اور کتنی خوبصورت پڑھتے تھے، اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ خوبصورت کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت یہ کہ دل لگا کر، خشوع خضوع کے ساتھ ایسا آدمی نماز پڑھے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، سامنے اللہ موجود ہے، وہ کہا جاتا ہے نماز اچھی نماز۔ ایسا اس میں ڈوب جائے آدمی، کہتے ہیں کہ آدمی ڈوب کر کوئی چیز پاتا ہے، تو نماز میں ایسا ڈوب جائے آدمی کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آیا، اس کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہے اور ہم اپنے رب سے سامنے مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث فرمایا کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو سب سے قریب ہوتے ہو تم اپنے رب سے، لہذا اللہ سے خوب مانگو، خوب دعائیں کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری دعا قبول کر لے۔ کہاں؟ سجدے میں، اس لیے کہ یہ وہ پوزیشن ہوتی ہے سجدے کی کہ اللہ رب العالمین جس کو سب سے پسند کرتا ہے۔ آدمی سجدے میں جب سر رکھتا ہے، کیوں سجدہ غیر اللہ کا سجدہ منع کیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنی کمزوری کی سب سے آخری حد کو پہنچا ہوتا ہے۔ یہ پیشانی اللہ نے سب سے اوپر آپ کی بنائی ہے، غور کیجئے، یہ پیشانی سب سے اوپر ہے، اس پیشانی کو آپ زمین پر رکھتے ہیں، سب سے نیچے لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ سب سے نیچے کہاں جائے گی؟ صرف اس پاک پروردگار جس نے پیدا کیا اسی کے دربار میں، کسی اور کے دربار میں نہیں جا سکتی۔ اگر کسی اور کے دربار میں اور کوئی لے گیا تو اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے۔ تو
اسی لیے کہا کہ جب بندہ اپنی پیشانی اپنے رب کے دربار میں رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے، اور اس وقت جو دعا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین سب سے جلدی قبول کرتا ہے، سب سے جلدی قبول کرتا ہے۔ کیسے دعا کرے آدمی؟ میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ کچھ پڑھ لیا، معلوم نہیں اس کا ترجمہ، ہم کو ترجمہ نہیں معلوم نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ دعا کیجئے دل سے۔ حدیث میں ہے کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، غافل دل کی آدمی ایسے ہی پڑھتا رہے، اسے کچھ نہ معلوم ہو، وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ آدمی خوشی خضوع کے ساتھ جانتے ہوئے کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھتے ہوئے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، جب پڑھتا ہے تب دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ کی زبان اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے؟ آپ اردو میں اگر پڑھیں گے، اردو میں اگر کہیں گے تو کیا اللہ نہیں سمجھے گا؟ اردو میں کہیے، آپ اردو میں کہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نفل نمازوں میں سجدے کے اندر دعا کرنا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ نفل نمازوں میں، فرض نماز میں جو دعا مسنون ہے سجدے کی وہی پڑھنا چاہیے، لیکن نفل نمازوں میں، سنن میں سجدے کی حالت میں دعا کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی، یہ حدیث صاف بتلاتی ہے، آپ نے بتلایا کہ نماز میں سجدے کی حالت میں، نماز میں سجدے کی حالت میں دعا کثرت سے کرو، فاکثروا فیہ الدعاء، اس میں سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے۔ تو نفل نمازوں میں سجدے کی حالت میں آدمی جو بھی دعا کرنا چاہے، قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے، سجدے اور رکوع میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے، لیکن سجدے کی حالت میں آدمی جو دعا کرنا چاہے دعا کر سکتا ہے، سب جائز ہے، بلکہ دعا کرنی چاہیے آدمی کو، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ وقت ہے اور وہ مواقع ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جہاں اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ تو ان مواقع کو میرے بھائیوں ہمیں بھنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو ہم لوگ اپنے زبان میں کہتے ہیں نا بھنانا، مواقع بھنانا، تجارت میں کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، لاؤ یہ موقع بھلانے، 1 کا 10 ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں 1 کا 10 نہیں ہوگا، 1 کا لاکھوں ہوگا، 1 کا لاکھوں ہوگا۔ اس سے بڑا آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کتنا دے گا خود آپ کو نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ مانگو گے تو اتنا ملے گا کہ تم بھی نہیں سوچ سکتے۔ تم مانگنے کا موقع ہے، کیوں گوا رہے ہو؟ آؤ کھلے دل سے اللہ رب العالمین دربار میں آؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس پروردگار سے جنت کی طلب رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے، پروردگار بے روح عبادتیں، لیکن تیرا رحم و کرم ہے، ہماری ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ بار اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما لے۔ ہم نے جو روزہ رکھا، ہماری ماں بہنوں نے جو روزہ رکھا، ہمارے بچوں نے جو روزہ رکھا، پروردگار عالم ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ روزے کے درمیان ہم نے جو ابھی عبادتیں کی ہے، پروردگار عالم تو ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ قرآن کی تلاوت قبول فرما لے، تسبیح و تحلیل ہم نے کی ہے بار رات، تو اس کو قبول فرما لے، اور ہمارے ان تمام اعمال کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے، جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ کر دے، قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ کر دے۔ بار اللہ اپنے نبی کی صحبت، اپنے نبی کی رفاقت اس دنیا میں ہمیں نصیب کر، اپنے آنکھوں سے ہم تیرے نبی کو وہاں دیکھیں۔ بار اللہ ہماری نبی سے محبت کا یہ تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے دل میں اس جگہ پر، وہاں جا کر، اس دنیا میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں اپنے نبی کو دیکھنے کی چاہت ہمارے دل میں ہو، وہاں اپنے نبی کی شفاعت کی چاہت ہمارے دل میں ہو، وہاں اپنے نبی کے ہاتھ سے کوثر پینے کی چاہت ہمارے دل میں ہو۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا میرے بھائیوں، یہ تقاضا، یہ ایمان اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو کوئی بھی عبادت ہماری نہیں چھوٹے گی اور کوئی بھی غلط کام ہم سے نہیں ہوگا۔ میرے پروردگار عالم ایسے ہی ایمانی جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے، دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔